السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یزید بن معاویہ کا باب پڑھ رہے ہیں تاریخ اسلام کتاب سے، تو اس باب کی اگلی قسط پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کو روانگی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابتدا میں جب مسلم کوفہ آئے اور وہاں کی فضا کو اپنے حق میں دیکھا تو امام حسین کو لکھ بھیجا کہ جلد از جلد کوفہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام مع اہل و عیال روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ عزیز اور خیرخواہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کوفہ جائیں۔ انہیں ایک کے بعد دیگرے سب نے روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ آپ کا عراق جانا ایک خطرناک اقدام ہے، کیونکہ وہاں یزید کا مقرر کردہ عامل موجود ہے، یعنی حاکم، جس کے پاس فوجی طاقت اور زر و مال کی کوئی کمی نہیں۔ عوام الناس دولت کے غلام ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہی لوگ جو اس وقت بلاوے بھیج رہے ہیں بعد میں آپ ہی کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ ابن زبیر نے عرض کی کہ آپ مکے میں رہ کر ہی خلافت کی کوشش کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے استدعا کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آنے کا ارادہ ملتوی کر دیں، کیونکہ موجودہ حالات میں وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ بالخصوص اہل و عیال کو ایسے خطرناک سفر میں ہمراہ لے جانا سراسر خلاف مصلحت ہے۔ پھر فرمایا، میرا دل ہرگز نہیں مانتا کہ آپ وہاں جائیں، مجھے تو اس اقدام میں آپ کی جان کا خوف نظر آتا ہے۔ اہل کوفہ کی بے وفائی و غداری مسلم ہے، فریب کاری ان کی فطرت بن چکی ہے، اس لیے ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر آپ کو جانا ہی ہے تو انہیں لکھیے کہ پہلے کوفہ سے یزید کی تعینات کردہ حاکم کو نکال دیں اور وہاں کی فوج کو اپنے قابو میں کر لیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بے شک چلے جائیے۔ ویسے میری رائے ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، کیونکہ یہاں آپ کی جان و مال بالکل محفوظ ہیں، اور اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بجائے عراق کے یمن چلے جائیں، وہاں وہ ایک محفوظ مقام ہے اور وہاں حامیان اہل بیت کی کافی تعداد موجود ہے، اس لیے وہاں آپ کو اپنے مقصد میں نسبتاً زیادہ کامیابی ہوگی۔ لیکن حضرت امام حسین بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔ یعنی حضرت امام حسین کو کئی لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں کے بلانے پر کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کے لیے خطرات ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا کوفہ، کیا بصرہ، کیا یمن، ہر جگہ اسی کی حکومت قائم ہو چکی تھی یزید کی، تو مکہ مدینہ تک میں ان کا غلبہ تھا، تو کہیں سے بچ کے نکلنا آپ کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ بنی امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے، جس کے استحکام کے لیے وہ ہر ممکن وسیلہ اختیار کرنا جائز رکھیں گے۔ ایسے حالات میں مکے کی رہائش یا حرم کی پناہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر حرم میں بھی پناہ لے لیں گے تب بھی وہ یہاں بھی آ جائیں گے حملہ کرنے کے لیے۔ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حرم میں مقیم ہونے کی وجہ سے مکہ معظمہ پر عمومی فوجوں نے دوبارہ حملہ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام کا وجود تو عمومی حکمرانوں کے لیے ابن زبیر سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، اس لیے ان سے بیعت لیے بغیر وہ انہیں سلطنت کے کسی گوشے میں بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ یعنی امام حسین یہ بات سمجھ رہے تھے کہ کہیں بھی رہیں گے وہ تو یہ ان کی جان کے در پہ ہو جائیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، وہ حملہ ضرور کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس لیے انہوں نے حق کو آشکارا کرنے کا یہی بہترین موقع سمجھا۔ چنانچہ اپنے دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہو پڑے۔ کچھ دور گئے تھے کہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کا قاصد ان کا اور حاکم میں مدینہ کا خط لے کے آیا، جس میں درج تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، وہاں آپ کی جان و مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا۔ لیکن مکہ معظمہ کی طرح مدینہ رسول بھی کسی ایسے شخص کے لیے موزوں جائے پناہ نہ بن سکتا تھا جو عمومی فرما روائے وقت کی بیعت کا منکر ہو، یعنی یزید کی بیعت کا منکر ہو۔
اس کا مشاہدہ خود یزید ہی کے عہد میں ہو گیا جب اس کی فوجوں نے ابن زبیر پر حملہ کر کے مدینہ منورہ کو تہبارہ کر ڈالا تھا۔ چنانچہ امام حسین نے کسی ایسی پناہ کی پیشکش پر بھروسہ نہ کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ تو مدینے سے بھی آفر آئی کہ آپ وہاں آ جائیں تو آپ شاید محفوظ ہو جائیں گے، لیکن حضرت امام حسین سمجھ گئے تھے کہ کہیں بھی محفوظ وہ نہیں ہیں، ہر جگہ ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ کوفہ کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے۔ ثعلبہ کے مقام پر محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا، جس نے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ ان کو قتل بھی کر دیا گیا بیچاروں کو، اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت ہمراہیوں کی اکثریت نے یہ صلاح دی کہ نامساعد حالات میں آگے بڑھنا بے سود ہے، بہتر ہے کہ لوٹ چلیں، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو مسلم کا ہوا ہے۔ اس پر مسلم کے عزیز و اقارب نے بگڑ کر کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا ایسی کی طرح جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف اپنے ہی خاندان کے افراد رہ گئے۔ تو یعنی وہ وہاں سے بھی کوفہ سے بھی آیا آدمی، مسلم بن عقیل کا آدمی، جنہوں نے آگے خبر دی کہ مسلم قتل کیے جا چکے ہیں اور اب بھی آپ واپس لوٹ جائیں کہ خطرہ بہت زیادہ ہے آپ کے لیے۔ لیکن جو مسلم کے رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب، انہوں نے کہا کہ ہم واپس اب نہیں جائیں گے، ہم جا کر وہاں اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لیں گے یا پھر اپنی جان دے دیں گے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے افراد، عام جو ساتھ تھے ان کے ہمدرد وغیرہ، لیکن وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، صرف جو ہے نا خاندان کے افراد باقی رہ گئے۔ ابن زیاد کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے آپ کو روکنے کی تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چنانچہ چشمہ شراف سے آگے بڑھے تو کوفہ کا ایک سردار حر بن یزید تمیمی 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے لے جائیں۔ یعنی راستے میں ہی ایک سردار جو تھا حر بن یزید تمیمی، وہ 1000 کا لشکر لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے ہاں بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حر مزاحم ہوا اور راستہ روک لیا۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا لشکر عمرو بن سعد کی سرگردگی میں آ پہنچا۔ اسد ابن سعد حضرت امام حسین کے قریبی رشتہ دار تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مگر ابن زیاد کی ہمدرمی کے سامنے کوئی پیش نہ گئی۔ یعنی یہ حکم جو تھا وہ پہلے تو یزید دیتا تھا اور یزید کی اطاعت وہ ابن زیاد کر رہا تھا کیونکہ وہ اسی کا آدمی تھا، اور پھر ابن زیاد کی آتے تھی میں جو بھی سپہ سالار آتے تھے وہ سب جو ہے نا اسی بات کے درپے ہو گئے تھے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح حضرت امام حسین کو گرفتار کیا جائے یا قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمرو بن اسعد کو حکم بھیجا کہ امام حسین کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان پر پانی بند کر دو۔ امام حسین کسی قیمت پر بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ابن زیاد کو لکھا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، تم مزاحمت نہ کرو، لیکن وہ بیعت دینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ جواب میں لکھا کہ سوائے میرے حکم کی تعمیل کے کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ تو ابن زیاد جو کہ کوفہ کا حکمران تھا، اس کو کہلا بھیجا انہوں نے امام حسین نے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو، لیکن وہ زبردستی پر آیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ میرے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے، یعنی تم گرفتار ہو کے کوفہ چلے جاؤ فوجوں کے ساتھ۔ کربلا کے لقب ایک صحرا میں آل رسول پر پانی بھی بند کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان نڈھال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثنا میں شمر ذیل جوشن فوج کا ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا،
جسے زیاد نے ہدایت کی تھی کہ اگر ابن سعد امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے میں لال سے کام کرے تو اسے برطرف کر کے خود کمان سنبھال لینا، یعنی فوجوں کے کمانڈر بن جانا۔ شمر کی آمد سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور مفاہمت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ یعنی اس کے ابن زیاد جو تھا کوفہ کا حکمران، اس نے ایک اور سپہ سالار کو بھیجا، اس کا نام تھا شمر ذیل جوش، تو وہ اس نے پانی بھی بند کر دیا آ کر ان لوگوں کے اوپر۔ تو ظاہر بچے اور بلکنے لگے پیاس سے، اور نوجوان بیچارے پہلے ہی سفر کے تھکے مارے تھے اور پریشان ہو گئے۔ تو آگے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، مگر 4000 مسلح لشکریوں کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کیا حیثیت رکھتی تھی۔ تھوڑی عرصے میں امام حسین اور ان کے سب جانباز شہید کر دیے گئے۔ ایک شقی القلب نے بڑھ کر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر چڑھا کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ یعنی نہ صرف تن سے جدا کیا بلکہ نیزے پر ان کا سر رکھ کر یزید کے پاس بھیج دیا، یعنی کارنامہ بنا کے پیش کیا اس کو۔ نعوذ باللہ۔ اس معرکے میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ اہل بیت کے تمام مرد کام آئے، اور یہی علی بن حسین بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں کہ سر مبارک اور اہل بیت کی مستورات کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو اس کے بھی آنسو نکل آئے، اور عراقیوں سے کہا کہ اگر تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن زیاد پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین علیہ السلام کو معاف کر دیتا، خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یزید نے اہل بیت کے ستم رسیدہ قافلے کو اپنے محل کی حرم سرائے میں اتارا، اور 3 دن مہمان رکھنے کے بعد بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کیا۔ یعنی جو لیڈیز رہ گئی تھیں، خواتین رہ گئی تھیں، ان کو یزید نے بہرحال بڑے احترام سے رکھا اور بڑے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حادثہ کربلا میں ان کا جو مالی نقصان ہوا تھا اس کی دگنا تلافی بھی کر دی، مالی فائدہ پہنچا دیا، لیکن بہرحال جو نقصان جس قدر بڑا ہو چکا تھا اس کی تلافی تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا تو جواب اسے قیامت کے دن ہی اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے اگرچہ یزید بری ذمہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سانحہ جانکاہ کی زیادہ تر ذمہ داری نابکار ابن زیاد پر عائد ہوتی ہے۔ یزید نے اسے صرف بیت لینے کا حکم دیا تھا، نہ کہ قتل و غارت گری اور خوریزی کا۔ یہ بھی بہرحال حقیقت ہے کہ یزید نے اسے بیت لینے کے لیے کہا تھا کہ امام حسین سے اور ابن زبیر سے بیت لے لو اپنے، لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح اس پر بھی برابر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یعنی یزید تو ذمہ دار تھا ہی تھا، یہ ابن زیاد پر بھی پوری ذمہ داری اس ناجائز کام کی، حرام کام کی اور مکروہ کام کی ذمہ داری ابن زیاد پر بھی پوری طرح عائد ہوتی ہے اور تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ باقی واقعات انشاءاللہ آئندہ قسط میں پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔